ماضی. خوش ہو؟ بہت خوش ہوں. آنیا نے ایک پل ضائع کیے بغیر حسن کے میسج کا رپلائی کیا تھا. اچھا تو میری بات یاد ہے نا؟ کون سی بات؟ واہ واہ، بھول بھی گئی. صبح تمہیں بتایا تھا میری بتائی ہوئی جگہ پہ ملنے آنا ہے. حسن، کیا ضرورت ہے اب اس سب کی؟ ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر ہم بابا سے پرمیشن لے کے مل لیا کریں گے. آنیا تم وعدہ خلاف ہی کر رہی ہو اب. حسن پلیز. آنیا اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہوتی تو یوں انکار نہیں کرتی. اچھا پرومس، ہم ایسی جگہ ملیں گے جہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر میری بھی ایک شرط ہے حسن. وہ کیا؟ یہ کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. پھر ہم جب بھی ملیں گے سب کی اجازت سے ملیں گے. اوکے بابا، ڈن. ایک تو تم ڈرتی بہت ہو. بات ڈر کی نہیں ہے حسن، بس میں بابا سے کوئی بات چھپا نہیں سکتی. آنیا 3 گھنٹے کی چیٹنگ کے بعد موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی جب اسے اچانک کھڑکی پہ کسی کا سایہ محسوس ہوا. لیکن اگلے ہی پل وہ اسے اپنا وہم سمجھ کے پھر سے آنکھیں موند کے لیٹ گئی. آنیا خود کو بہت سمجھانے کے بعد حسن سے ملنے اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچی تھی، لیکن سارا راستہ وہ کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی. وہ افراہیم کے ڈر سے ڈرائیور تک کے ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ اکیلے آنے سے پچھتا رہی تھی. آنیا جلدی اپنی منزل پہ پہنچ گئی اور اس گھر کے اندر داخل ہوئی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں آج یہاں پہنچ پاؤں گی، آنیا نے بیٹھتے ہوئے حسن کی طرف دیکھ کے کہا. کیوں؟ حسن نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں حسن، میرا وہم ہے یا کیا؟ حسن جھٹ سے بولا. یا سچ میں کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے؟ مطلب تم اغوا ہونے والی ہو؟ حسن کے الفاظ سے آنیا کا دل کانپ گیا، لیکن وہ حسن کے سامنے خود کو اتنا کمزور نہیں ظاہر کروانا چاہتی تھی. کچھ بھی حسن، مذاق کر رہا ہوں جان. کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے میری آنیا کی طرف. اچھا کیا کرو گے پھر تم؟ جان لے لوں گا اس کی. حسن آنیا کے بالکل قریب آ بیٹھا تو آنیا جلد ہی تھوڑی سی دور ہو کے بیٹھی. چلو آنکھیں بند کرو جلدی سے. کیوں؟ سرپرائز ہے یار. اوکے. آنیا نے جیسی آنکھیں بند کی حسن نے اسے بازوؤں سے تھام لیا، اٹھنے میں اور چلنے میں مدد دی اور پھر ایک کمرے کی طرف لے گیا. سرپرائز. آنیا نے جیسی آنکھیں کھولیں سامنے دیکھ کے اس کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی. سامنے ایک ٹیبل پر ریڈ کیک کے ساتھ گفٹ بھی موجود تھا. ساری دیواریں آنیا کی تصاویر سے چھپی ہوئی تھیں. واو، بیوٹیفل. پسند آیا؟ بہت. آنیا ایک ایک کر کر اپنی پک دیکھتے ہوئے کہنے لگی. لیکن حسن، میری برتھ ڈے میں تو ابھی ٹائم ہے. اچانک آنیا کو یاد آیا. ہاں جانتا ہوں، لیکن میرا دل کر رہا تھا ہم دونوں مل کے تمہاری برتھ ڈے منائیں، اور یہی موقع تھا کہ تم مان گئی، ورنہ تم کہاں میری کسی بات کو اہمیت دیتی ہو. حسن، کیا ابھی بھی تمہیں لگتا میں تمہاری بات کو اہمیت نہیں دیتی؟ آنیا نے دکھ بھرے لہجے میں سوال کیا تو حسن کو اپنی کہی بات پہ دکھ ہوا. اچھا چھوڑو، کیک کاٹو، پھر تمہیں گھر بھی جانا ہے. آنیا مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگی تو حسن نے قریب رکھا ہوا گفٹ آنیا کی طرف بڑھایا. اس میں کیا ہے؟ آنیا نے پوچھتے پوچھتے گفٹ کھولا، جس میں بہت خوبصورت نیکلس تھا. تھینک یو حسن، یہ بہت پیارا ہے. میں آج کا دن ہمیشہ یاد رکھوں گی. لاؤ میں پہنا دوں. حسن نے وہ نیکلس اپنے ہاتھ میں لیا تو آنیا جھجکتے ہوئے منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی. حسن نے آنیا کے بال سائڈ پہ کر کے نیکلس کو لاک کیا تو ایک پل کے لیے جیسے وہ اپنے ہوش کھونے لگا. آنیا کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی. حسن نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آنیا کی گردن پہ ہونٹ رکھ دیے. اس سے پہلے کہ آنیا کو کچھ سمجھ میں آتا، لاؤنج میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز نے دونوں کو چونکا دیا. آنیا حسن کی طرف غصے بھری نگاہ ڈال کے فوراً وہاں سے باہر نکلی. باہر گاڑی میں بیٹھنے تک حسن کی آوازیں آنیا کا پیچھا کرتی رہیں، لیکن آنیا اپنے بوجھل سے وجود کو لیے وہاں سے جلد ہی نکل آئی. اگلے ہی پل حسن کو اپنی حرکت پہ شرمندگی ہوئی تھی. وہ آنیا کے نمبر پہ بار بار کال کرنے لگا. آنیا جیسی گھر میں داخل ہوئی اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے سرفراز، افراہیم اور راہیلہ پہ پڑی. بیٹا کہاں گئی تھی تم؟ ڈرائیور کو بھی نہیں لے کے گئی ساتھ؟ اس سے پہلے کہ راہیلہ بولتی ہوئی آنیا کے قریب آتی، وہ بغیر کوئی جواب دیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. اسے کیا ہوا؟ راہیلہ نے سرفراز کی طرف دیکھا. آنیا نے کمرے میں آتے ہی حسن کی کال اٹینڈ کی. کیا پرابلم ہے حسن؟ آنیا پلیز ایک بار میری بات سن لو.
پلیز، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے۔ حسن غلطی نہیں ہے، گناہ ہے، آنیا نے تلخ لہجے میں کہا تو حسن کو مزید شرمندگی ہونے لگی۔ آئی ایم سوری آنیا، پرومس آئندہ شادی سے پہلے تک میں تمہیں کبھی نہیں ملنے کا کہوں گا، سچ میں، پلیز سوری۔ حسن مجھے سچ میں تمہاری اس حرکت سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ آئی نو یار، اسی لیے سوری بول رہا ہوں، پلیز میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دو۔ حسن پلیز، میں بعد میں بات کرتی ہوں، آنیا نے کہتی کال بند کر دی۔ آنیا فریش ہو کے نیچے سب میں آ بیٹھی تو سرفراز نے آنیا کو خوشخبری سنائی۔ آنیا، تمہارے بھائی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اب تم بس جلدی سے اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ اسٹارٹ کر دو۔ جی بابا، آنیا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو سرفراز صاحب نے آنیا کے ماتھے کو ہاتھ سے چھو کے دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی بابا، بس تھک گئی ہوں۔ آرام کرو اور جلدی سے تیاری شروع کر دو، صرف 8 دن تو رہ گئے ہیں۔ اتنی جلدی؟ جی بیٹا، نمرا کے بابا نے ڈیٹ فکس کی ہے تو ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میری بیٹی خوش تو ہے؟ جی بابا۔ آنیا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سرفراز صاحب کو تسلی دی۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ آنیا نے حسن کی حرکت کو یہ سوچ کے معاف کر دیا تھا کہ اب ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے، لیکن اب آنیا کی روٹین بہت چینج ہو گئی تھی۔ وہ حسن سے بہت کم بات کرتی تھی اور ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ افراہیم بیٹا، اپنی شادی کا ڈریس تو خود لے آؤ، ساری شاپنگ تمہاری میں نے اور آنیا نے کی ہے۔ ماما وہ بھی آپ خود ہی لے آئیں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ بیٹا یہ کیا بات ہوئی، میں اور آنیا اب تھک گئے ہیں۔ یہ تو ہمت ہے آنیا کی جو اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اس نے نمرا کے لیے بھی شاپنگ کی ہے، اب اسے ریسٹ کرنے دو اور آج جا کر مہندی اور بارات کے لیے اچھے سے ڈریسز لے کے آؤ۔ اوکے ماما، میں ٹرائی کروں گا، لیکن میں پکا کچھ نہیں کہہ رہا۔ مہندی کا فنکشن شہر کے سب سے اچھے ہال میں ارینج کیا گیا تھا، جہاں آنیا اور حسن، افراہیم اور نمرا کی مہندی کا فنکشن شروع ہونے میں بس چند منٹ ہی باقی تھے۔ سرفراز، آپ نمرا کے گھر والوں کو کال کریں پلیز، وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں؟ راہیلہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، پہنچنے والے ہوں گے۔ حال آنیا کب سے سر جھکائے ہاسپٹل کے بینچ پہ بیٹھی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی یہاں آ گئی تھی، لیکن سرفراز صاحب کی طرف سے ڈاکٹرز نے ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ راہیلہ کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ افراہیم کب سے وہاں بیٹھا ماں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ آنیا نے روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ میرے بابا کیسے ہیں اب؟ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، ابھی تو کچھ بہتر ہیں وہ، لیکن آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے، سٹریس سے دور رکھیں اگر آپ ان کی بہتری چاہتے ہیں تو۔ ڈاکٹر بول رہا تھا لیکن آنیا سن نہیں رہی تھی، شاید اس کے دماغ نے آنے والے وقت سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ آنیا ڈاکٹر کی بات کو اگنور کر کے جلدی جلدی ہاسپٹل سے باہر نکلی تو راہیلہ نے افراہیم کو اس کے پیچھے جانے کا کہا۔ افراہیم بہت اچھے سے جانتا تھا کہ آنیا کہاں جا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا ہوا ایک گھر کے باہر آ رکا جو یقیناً حسن کا تھا۔ مجھے حسن سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتا آنیا، جاؤ یہاں سے۔ میرا بیٹا پہلے ہی بہت مشکل سے خود کو سنبھال پایا ہے۔ مجھے آج ہر حال میں حسن سے ملنا ہے اور میں اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آنیا کی تیز ہوتی آواز کمرے میں حسن بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتا ہوا آنیا کے سامنے آیا تو آنیا فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حسن پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آنیا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اوپر حسن کی طرف دیکھا جو چہرے پہ سختی سجائے آنیا کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، کلائی پہ بندھی بینڈیج حسن کا دل موم نہیں کر رہی تھی۔ کیوں، اس نے تم سے شادی نہیں کی جس کے ساتھ تم بھاگ گئی تھی؟ حسن تمہیں جو کہنا ہے تم کہہ لو، میں سن لوں گی، میں کبھی اف تک نہیں کروں گی، بس مجھ سے شادی کر لو پلیز۔ تم مجھے اس گھر کے کسی کونے میں پھینک دینا، تم دوسری شادی کر لینا، بس بابا کی زندگی کی خاطر مجھ سے شادی کر لو۔ تم سوچنا بھی مت آنیا کہ میں تمہیں اپنے گھر کا ایک کونا بھی رہنے کے لیے دوں گا۔ جس کے ساتھ تم اتنے دن گزار کے آئی ہو، جا کر اسی کی منت سماجت کرو، وہی تم سے شادی کرے گا، ورنہ کسی شریف انسان سے تم ایسی امید مت رکھنا۔ حسن
تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے، پھر اب؟ بس آنیہ، مزید تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن نے آنیہ کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کرتے ہوئے میڈ کو آوازیں لگانا شروع کی۔ جی صاحب، اس لڑکی کو باہر کا راستہ دکھاؤ اور چوکیدار کو وارن کر دینا آئندہ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر نہ آنے دے۔ حسن کہتے ہی بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے سے آتی آنیہ کی چیخیں اس پہ کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میڈ آنیہ کو گھر کے باہر کھینچتی ہوئی لائی تو ابراہیم نے اسے ڈانٹتے ہوئے آنیہ کو چھوڑنے کا کہا اور اس کا بازو کھینچ کے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے آنیہ؟ تم بابا کو اس حال میں پہنچانے کے بعد کیا چاہتی ہو کہ ماما بھی؟ ابراہیم ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ آنیہ پتھر سی آنکھوں کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی انا، مان، محبت سب ہار بیٹھی تھی۔ اب نہ ہی بولنے کو کچھ تھا نہ بتانے کو۔ آنیہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ابراہیم تیز آواز میں بولا، جس کا آنیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابراہیم تیز ڈرائیو کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا جہاں سرفراز صاحب بار بار آنیہ کا پوچھ رہے تھے اور راحیلہ بار بار ابراہیم کو کال ملا رہی تھی۔ بابا، آنیہ روم میں آتی ان کو پکارتی ہوئی ان کے گلے جا لگی۔ آئی ایم سوری بابا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آنیہ نے روتے ہوئے سرفراز سے معافی مانگی تو وہ آنیہ کا ماتھا چوم کے اس کے بال سہلانے لگے۔ آنیہ، جی بابا۔ آنیہ نے فوراً سرفراز کے سینے سے سر اٹھا کے ان کے تھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سے آنسو بہہ کے ان کے کان سے قریب گزرتے ہوئے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ میری جان، کیا تم اپنے بابا کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرو گی؟ سرفراز کی بات پہ پاس کھڑی راحیلہ نے ابراہیم کی طرف دیکھا جو ان پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مطلب؟ آنیہ بات سمجھ کے بھی انجان بنی۔ میری جان، تم ابراہیم سے… آنیہ سرفراز کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سرفراز سے اٹھ کے دور کھڑی ہو گئی۔ بابا پلیز، آنیہ نے بہت بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اگر تم نے بات نہیں مانی تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا۔ بابا، آنیہ دوبارہ اپنے باپ کے گلے لگ کے رونے لگی۔ بابا پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، ورنہ میری اذیت بڑھ جائے گی۔ آنیہ میری جان، کیا تمہیں اپنے ماں باپ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہم تم سے محبت نہیں کرتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی بابا، لیکن آپ جو مجھے کرنے کا کہہ رہے ہیں ذرا سوچیں تو۔ میں کیسے… بابا کیا ہوا؟ بابا میری طرف دیکھیں، کیا ہوا؟ پلیز میری طرف دیکھیں۔ سرفراز صاحب کی سانسیں اکھڑنے لگی تو آنیہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کے انہیں پکارنے لگی۔ ابراہیم دروازے میں کھڑا ڈاکٹر کو آوازیں دے رہا تھا جبکہ آنیہ کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ خاموش ہوا اور نظروں کا زاویہ آنیہ کی طرف موڑا۔ بابا آپ جیسا کہیں گے میں کروں گی۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں، آنیہ آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بابا پلیز میری طرف دیکھیں۔ میم سائڈ پہ ہو جائیے، ہمیں دیکھنے دیں۔ نرس نے آنیہ کو سائڈ پہ کیا اور ڈاکٹر سرفراز صاحب کا معائنہ کرنے لگے۔ آپ سب پلیز باہر جائیے، ڈاکٹر کے کہتے ہی راحیلہ آنیہ کو کندھوں سے تھام کے باہر لے آئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ابراہیم بھی روم سے باہر آ گیا جہاں آنیہ بیٹھی سر ہاتھوں میں تھامے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے ان دونوں کے پاس بیٹھ کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آنیہ بس کر دو، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ماما بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ میری جان، رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کرو۔ بابا میری وجہ سے اس حال میں پہنچے، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں نا ماما؟ غلط، بالکل غلط، میری بیٹی جیسا کوئی بھی نہیں ہے آنیہ۔ رونا تو بند کرو بچے۔ اب ٹھیک ہے وہ؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی ابراہیم ان کی طرف بڑھا۔ جی ابھی تو بہتر ہے، لیکن میں نے آپ کو منع کیا تھا، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں دینی، جتنا ہو سکے انہیں ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ آنیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور جھٹ سے روم کے اندر چلی گئی جہاں سرفراز صاحب دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کے قریب پڑے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ بابا آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، بار بار مجھے ڈرا دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسے آپ؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھ میں ہمت نہیں رہی، اب پلیز مجھے امتحان میں نہ ڈالیں۔ آنیہ ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آج تیسرے دن سرفراز صاحب گھر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کافی نصیحتوں کے بعد ان کو گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ آنیہ یہاں آؤ میرے بچے۔ آنیہ خاموشی سے زمین پہ نظریں جمائے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی جب سرفراز صاحب نے اسے پکارا۔ آنیہ
سرفراز صاحب کے دوسری بار پکارنے پہ آنیہ نے ان کی بات نہیں سنی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ گہری سوچ میں تھی۔ سرفراز صاحب نے گہری سانس لی اور خاموشی سے آنیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا آپ کے لیے کال ہے، ابراہیم نے ان کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ سرفراز صاحب سکندر صاحب کا نمبر موبائل اسکرین پہ دیکھ کے اٹھ کے لان کی طرف چل دیے۔ ابراہیم وہیں کھڑا آنیہ کو دیکھنے لگا، جو ہر چیز سے بے نیاز ہاتھوں کو بے دردی سے مسل رہی تھی، پلکیں ایک جگہ ساکت تھیں۔ آج بہت دنوں بعد آنیہ اچھی حالت میں نظر آئی تھی۔ پنک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل کیے، وہ کافی بہتر لگ رہی تھی، جس کی وجہ یقیناً سرفراز صاحب کی طبیعت تھی۔ اب وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لو بیٹا موبائل۔ بابا خیریت تھی؟ ہاں، وہ میرا نمبر آف ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ اچھا تمہاری ماما کہاں ہیں؟ ان کو بھیجو یہاں، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا۔ ابراہیم جاتے جاتے آنیہ پہ ایک نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں راحیلہ وہاں موجود تھیں، لیکن آنیہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ راحیلہ آج رات کو 10 لوگوں کے لیے کھانا تیار کروا لو اور تیاری کر لو، آج آنیہ اور ابراہیم کا نکاح ہے۔ کیا؟ راحیلہ نے آنیہ کی طرف دیکھا، جو ہر چیز سے انجان بنی بیٹھی تھی۔ یہ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، اب میں اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا، تم تیاری کرو، مجھے اور بھی کچھ کام دیکھنے ہیں۔ سرفراز وہ ابراہیم دیکھ لے گا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ سرفراز کو اٹھتا دیکھ کے راحیلہ نے فکر مندی سے کہا، میں ٹھیک ہوں راحیلہ۔ سرفراز صاحب نے آنیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ آنیہ بیٹا اٹھو، چلو روم میں چل لو، آرام کر لو۔ راحیلہ کے کہنے سے آنیہ ایک پل ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں عبور کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنیہ نے زمین پہ بیٹھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کہاں سے ایک دم سمندر امڑ آیا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے آواز دبانی چاہی۔ ذہن بالکل شفاف ہو چکا تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ آنیہ کا وجود اچانک سے کانپنے لگا تو اس نے دیوار سے ٹیک لگا کے خود کو سنبھالنا چاہا۔ بابا اتنی تکلیف، اتنی اذیت، بابا کیا آپ سچ میں سمجھ نہیں پا رہے کہ اپنی بیٹی کا کیسا امتحان لے رہے ہیں؟ کیوں بابا؟ اس سے اچھا ہوتا میں مر جاتی، میری شادی میرے بھائی کے ساتھ۔ نہیں بابا پلیز مت کریں ایسا، مت کریں۔ آنیہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، لیکن درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنا رونے کے باوجود تکلیف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آنیہ 2-3 گھنٹے سے رو رو کے تھک چکی تھی، آنکھیں سوج چکی تھیں، جسم درد کر رہا تھا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ پھر اچانک دروازہ نوک ہونے کی آواز نے آنیہ کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ آنیہ بیٹا یہ روبی ہے، یہ تمہیں تیار ہونے میں ہیلپ کر دے گی۔ لیکن ماما اس کی کیا ضرورت ہے؟ میری جان ضرورت ہے، تمہارے بابا کے کچھ جاننے والے بھی آ رہے ہیں، تو ایسے اچھا نہیں لگتا۔ چلو میری جان جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ راحیلہ نے الماری میں سے آنیہ کے لیے نکاح کا جوڑا نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جس کو آنیہ تھام چکی تھی۔ حسن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ راحیلہ کے جاتے ہی آنیہ کی سوچ دوبارہ اپنے ماضی پہ جا اٹکی۔ میم جلدی کریں، آپ کی ماما نے جسٹ 30 منٹس میں تیار ہونے کو کہا ہے۔ آنیہ خاموشی سے ڈریس پکڑ کے واش روم کی طرف بڑھ گئی تو روبی اپنا سامان کھولنے لگی۔ آپ کی سکن بہت اچھی ہے میم، روبی نے میک اپ کرتے ہوئے آنیہ کی تعریف کی، لیکن آنیہ نے کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا تو روبی خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی بالکل شہزادی لگ رہی ہے۔ راحیلہ نے پارلر والی کو جانے کا اشارہ کیا اور آنیہ کے ماتھے پہ پیار کیا۔ آنیہ نے جھٹ سے راحیلہ کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ماما پلیز ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی ماما، کچھ تو سوچیں۔ آنیہ کہتے ہی اٹھ کے راحیلہ کے گلے لگ کے رونے لگی تو راحیلہ نے اس کی کمر سہلا کے اسے خود سے الگ کر کے آنسو صاف کیے۔ آنیہ بیٹا وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے، اور تم دیکھنا یہ برا وقت گزرنے کے بعد ہم سب کی زندگی کتنی آسان اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ماما آپ ایک کام کریں، آپ نا میری شادی کسی سے بھی کروا دیں، ڈرائیور باورچی کسی سے بھی کروا دیں،
لیکن بھائی کے ساتھ نہیں ماما. ماما میں آپ سے کبھی شکایت نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں. پلیز ماما ایک بار میری بات کے بارے میں سوچیں. آنیا دیوانہ وار چلا رہی تھی. راحیلہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دروازے کے باہر کھڑا افراہیم آنیا کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا. آنیا پانی پیو میری جان، یہ لو. بس خاموش. راحیلہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو آنیا نے اپنا منہ موڑا. وہ اپنی آخری کوشش میں بھی بری طرح ناکام ہو گئی تھی. راحیلہ پانی کا گلاس رکھ کے چلی گئی تھی. وہ وہاں رک کے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. آنیا وہاں بیٹھی خود کو مرر میں دیکھ رہی تھی، لیکن آج اسے خود کا وجود بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. وقت نکاح بھی آ پہنچا تو آنیا پتھریلی آنکھوں کے ساتھ نیچے آئی. جہاں پلکیں اپنا کام بھول گئی تھیں وہیں دل و دماغ سن تھا. کوئی اچھی بری فیلنگ آنیا کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. بس جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا. ہاتھوں میں اتنی لرزش تھی کہ پاس بیٹھے سب لوگ بآسانی محسوس کر رہے تھے. مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا تو آنیا نے راحیلہ کے یاد دلانے پر کہ مولوی صاحب نکاح پڑھوا رہے ہیں قبول ہے کہا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے. آنے والے مہمان مبارکباد دیتے ہوئے افراہیم اور سرفراز صاحب سے ملنے لگے تو آنیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اس نے 2 بار سر کو جھٹکا لیکن اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا اور مکمل چھا گیا. وہ وہیں صوفے پہ ہی سائیڈ پہ ڈھہ سی گئی. آنیا کیا ہوا میری جان، آنکھیں کھولو. راحیلہ چلائیں تو سب نے دلہن کی طرف دیکھا. راحیلہ کی کوشش کرنے کے بعد بھی آنیا کو ہوش نہیں آیا. راحیلہ نے افراہیم کو کہا. وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے لگا. ماضی. آنیا بیٹا تم نے اپنے نکاح کا جوڑا کیوں نہیں پہنا؟ ماما اس لیے کہ پہلے میں اور حسن بھائی کی مہندی اٹینڈ کریں گے اور پھر ہمارا نکاح ہوگا. آنیا بیٹا تم تیار تو ہو جاتی. ماما ہو جاؤں گی، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آنیا مسکراتی ہوئی پورے ہال میں گھوم رہی تھی. حسن افراہیم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہونے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ افراہیم کو اس سے کوئی بھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا. سرفراز صاحب کا موبائل بجا تو انہوں نے نمرا کے گھر سے کال دیکھ کے مسکراتے ہوئے اٹینڈ کیے. کیا؟ لیکن اب ہم کیا کریں؟ ہم تو یہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے. کیا ہوا سرفراز صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ سرفراز کے موبائل سے کان ہٹاتے ہی راحیلہ نے پوچھا. نمرا نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے. اوہ میرے اللہ، اب ہم کیا کریں گے؟ پتہ نہیں، تم افراہیم کو بلواؤ. افراہیم کو پتہ چلتے ہی وہ غصے میں ہال سے نکلا. ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں تو سرفراز صاحب نے جلدی سے حسن اور آنیا کے نکاح کا کہا، لیکن اچانک وہاں کی لائٹ آف ہو گئی تو لوگ شور کرنے لگے. 1 منٹ میں ہی لائٹ آن ہو گئی تھی. لوگوں نے شکر ادا کیا لیکن سرفراز صاحب کی پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ گئی. آنیا ہال سے غائب تھی. سب کے ڈھونڈنے پہ بھی وہ کہیں نہیں ملی. سرفراز صاحب اور راحیلہ لوگوں کی تلخ باتیں سن کے گھر پہنچے. سرفراز صاحب بار بار افراہیم کو کال ملا رہے تھے لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا. حال. آنیا کو ہوش آیا تو اس کی نظر سامنے کلاک پہ پڑی جہاں رات کے 12 کا ٹائم تھا. آنیا اپنے ماتھے کو مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی تو دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ سا ہوا. یہ کمرہ آنیا کا نہیں تھا. وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اچھل کے نیچے کھڑی ہوئی. سامنے صوفے پہ بیٹھا افراہیم لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا. جب آنیا کی حرکت پر اس کی نگاہیں آنیا کی طرف اٹھیں، آنیا کو سانس لینا مشکل لگنے لگا. ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تو جلدی سے لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے دروازے کی طرف بھاگی. آنیا کی لاکھ کوششوں کے باوجود دروازہ نہیں کھلا تو اس نے افراہیم کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا. کہاں جانا ہے؟ افراہیم نے بہت سخت لہجے میں پوچھا. پھر بھی آنیا نے کوئی جواب نہیں دیا. افراہیم دوبارہ سے پوچھنے لگا. میں نے پوچھا ہے کہاں جانا ہے. اس بار افراہیم کی آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی جس سے آنیا کی روح تک کام گئی. آنیا جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی اور نفی میں سر ہلایا. چلو جاؤ پھر چینج کرو، تمہارے کپڑے یہیں الماری میں ہی پڑے ہیں. آنیا اپنا بوجھل سا وجود گھسیٹتی ہوئی جلد ہی اس منظر سے ہٹ گئی. افراہیم نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور بند دروازے کی طرف دیکھ کے کچھ سوچنے لگا.
آنیا کا وجود اتنی زور زور سے کانپ رہا تھا کہ اس سے چینج بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے جیسے تیسے چینج کیا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے منہ دھونے لگی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی آنیا کا آنسوؤں پہ کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ جیسے جیسے چہرے سے آنسو ختم کرنے کے لیے پانی ڈالتی، اتنی ہی تیزی سے آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں تک جا پہنچتے۔ وہ اسی عمل میں مصروف تھی جب واش روم کا دروازہ نوک ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنیا کے منہ سے چیخ نکلی، جس کو جلد ہی اس نے ہاتھ سے روکا۔ آنیا باہر آؤ جلدی۔ افراہیم کی روب دار آواز سن کے آنیا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ یہاں آؤ، بیٹھو۔ افراہیم نے قریب پڑے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو آنیا کا رنگ فک ہوا۔ بیٹھو، افراہیم نے سخت لہجے میں کہا تو آنیا فوراً بیٹھ گئی۔ آنیا، آئندہ مجھے اپنی بات دہرانی نہ پڑے، اور اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سننا، کیونکہ تمہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سن رہی ہو نا؟ افراہیم نے اس کی طرف دیکھ کے تصدیق کرنی چاہی۔ آنیا نے اس بات میں سر کو جنبش دی تو افراہیم آنیا کی طرف 2 قدم آگے بڑھا۔ منہ میں جو زبان ہے اس کا استعمال یہاں ممنوع نہیں ہے۔ مقابل پھر بھی خاموش رہی۔ خاموشی توڑنے کے لیے الفاظ بہت ضروری تھے جو آنیا کے پاس بالکل نہیں تھے۔ افراہیم نے اپنا ماتھا مسلا، ادھر ادھر چلتا ہوا بولنے لگا۔ آنیا، آئندہ میں تمہیں ماما اور بابا کے سامنے روتا ہوا نہ دیکھوں، اور دوسری بات، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کوشش کرنا کہ اس کو جلد سمجھ لو۔ میں اس کے لیے تمہیں زیادہ ٹائم نہیں دے سکوں گا، اور میری کہی ہوئی کسی بھی بات کو آنیا ہلکا مت لینا۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، اور یہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ آنیا مسلسل ہاتھوں کو بے دردی سے مسلتی ہوئی افراہیم کی باتیں سن رہی تھی۔ اور ہماری لائف کو کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں سمجھنا، جیسے کہ اب تم یہ سوچو کہ میں صوفے پہ سو جاؤں گا اور تم بیڈ پہ سو جاؤ گی، تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ افراہیم کہتے ہی بیڈ کی دوسری سائڈ پہ لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ آنیا خود کو بہت سمجھانے کے بعد بھی بیڈ پہ نہ ٹک سکی۔ وہ کب سے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس وقت یہ کام انتہائی مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ افراہیم کے ساتھ بیڈ شیئر کر سکے۔ سرفراز، آپ سوئے نہیں؟ راحیلہ کی آنکھ کھلی تو سرفراز صاحب کھڑکی کے سامنے کھڑے مسلسل باہر دیکھ رہے تھے۔ سرفراز صاحب نے خاموشی سے راحیلہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ سو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی سرفراز۔ راحیلہ، کیا ہمارا فیصلہ آنیا کے حق میں ٹھیک ہوگا؟ راحیلہ اٹھ کے سرفراز کے پاس آ گئی، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، سرفراز کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ہم نے ایک غلطی کر دی راحیلہ۔ وہ کیا؟ ہمیں آنیا کو شروع سے بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہماری بیٹی اتنی تکلیف میں نہ ہوتی۔ سرفراز اتنا مت سوچیں، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہمیں ماضی کو چھوڑ کے آنے والے وقت کی تیاری کرنی ہے۔ سرفراز صاحب کو راحیلہ کی کسی بھی بات سے تسلی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو گئے۔ آنیا بہت تھک گئی تھی، لیکن وہ وہاں سے ہل جل کے افراہیم کو نہیں جگانا چاہتی تھی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ کے آنکھیں موند گئی تو نہ جانے کب زمین پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ماضی۔ آنیا کو اپنا سر بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ بیٹھی، لیکن جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی انجان جگہ پہ ہے، وہ فوراً اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ ابھی آنیا کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ کوئی ہے؟ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی ہے یہاں؟ آنیا دروازہ کھلنے کی آواز سن کے خاموش ہوئی، غور کرنے لگی۔ شاید کوئی روم میں آیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز جیسے جیسے آنیا کی طرف بڑھنے لگی، آنیا کا دل کانپنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی ہوتی دیوار سے جا لگی۔ آنے والے انسان نے نہ کوئی بات سنی نہ کہی، وہ بس آنیا کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت جمائے، اس کی گردن پر ہونٹ رکھے، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑیں پلیز۔ آنیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
ڈر کی وجہ سے نہ جسم حرکت کر رہا تھا، نہ زبان کچھ بول پا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، آنیا نے دوبارہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ تو اس نے آنیا کا ایک ہاتھ چھوڑا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھی۔ شش۔ آنیا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ کچھ بولے بغیر آنیا کو کمر سے تھام کے بیڈ پہ گرا چکا تھا۔ نو 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 نو، پلیز نو، چھوڑو مجھے، جانے دو، پلیز چھوڑو مجھے۔ آنیا کے چلانے اور کافی ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بھی وہ خود کو اس درندے سے بچا نہ سکی۔ اس شخص کو آنیا پہ کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے دردی سے اس وقت تک آنیا کو نوچتا رہا جب تک وہ ہر چیز سے بیگانی نہیں ہو گئی۔ سرفراز صاحب نے پولیس کو انفارم کیا، لیکن ان کو گھر بیٹھ کے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود بھی آنیا کو ڈھونڈنے کی سوچ رہے تھے جب حسن اپنی ماں کے ساتھ اندر آتا دکھائی دیا۔ ارے بھائی، کیا ہوا؟ آنیا کا فون آیا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے میری بیٹی کسی مصیبت میں ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ اب کیا فائدہ بھائی دعا کا؟ ہمیں پہلے ہی اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ سرفراز صاحب اپنی بہن کی بات نہ سمجھے تو وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ پریشان نہیں ہوں، آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں، اپنے بڑوں کی بات نہ ماننا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ فکر نہ کریں، آ جائے گی خود ہی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو میری بیٹی کے بارے میں ایسا؟ آپ کو اپنی بیٹی کی پڑی ہے، ہماری عزت کی جو دھجیاں اڑ گئیں وہ اس کا بھی کیا قصور؟ شاید سگی ماں ہوتی تو اچھی تربیت کر دیتی۔ اس نے راحیلہ کے آتے ہی کہا تو سرفراز صاحب کا صبر جواب دے گیا، لیکن بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بہن بھائیوں کے راستے الگ ہو گئے۔ کیا واقعی یہ وہ گھر ہے جہاں کچھ ٹائم پہلے شادی کا ماحول تھا اور اب ماتم کا سما؟ راحیلہ کچھ کہے بغیر سوچتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سرفراز صاحب نے افراہیم کو فون لگایا تو اس بار وہ کامیاب ہو گئے۔ فون پہلی بیل پہ ہی اٹھا لیا گیا۔ سرفراز نے افراہیم کو ساری بات بتائی۔ لیکن بابا یہ سب کیسے ہوا؟ میں نہیں جانتا بیٹے، تم اپنی بہن کو ڈھونڈ کے لاؤ بس۔ بابا آپ فکر نہیں کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ صبح چڑیوں کووں کی آتی آواز سے آنیا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سارا جسم زخمی محسوس ہوا۔ جسم سے اٹھتا درد، اس کی وجہ سے آنیا کی آنکھوں سے جاگتے ہی آنسو بہنے لگے۔ آنیا کو جلد ہی اپنی حالت کا احساس ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بابا پلیز مجھے بچا لیں۔ آنیا کے لیے وہاں گزرے 10 دن ایک جیسے تھے۔ روز ایک سا منظر رہتا تھا۔ وہ اندھیرے میں جتنی خاموشی سے آتا تھا، اس کی روح کی دھجیاں اڑا کے اسی خاموشی سے چلا جاتا تھا۔ حال کوئی اسے بری طرح سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن آواز گلے میں دب گئی تھی۔ بس آنسو تھے جو اپنی مرضی سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ آنیا کیا ہوا ہے؟ آنیا آنکھیں کھولو۔ آنیا نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو سارا منظر الگ تھا، لیکن جتنا خوف وہ خواب میں محسوس کر رہی تھی، اس سے زیادہ خوف اسے افراہیم کو دیکھ کے آیا۔ وہ گالوں کو رگڑتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھی۔ آنیا اپنی سانسوں کو روک دینا چاہتی تھی کیونکہ افراہیم گھٹنوں کے بل اس کے بہت قریب بیٹھا تھا، لیکن اس کی سانسیں ہر گزرتے پل کے ساتھ اور تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ لو پانی پیو۔ افراہیم نے قریب سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کے آنیا کی طرف بڑھایا۔ آنیا نے ایک نظر افراہیم کی طرف دیکھا اور نفی میں سر کو ہلایا۔ پانی پی لو، افراہیم نے آہستہ مگر غصے سے بھری آواز میں کہا تو آنیا نے لرزتے ہاتھوں کو بڑھا کے پانی کا گلاس تھاما۔ مطلب تمہیں میری رات کہی گئی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا؟ افراہیم نے سوالیہ نظروں سے آنیا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ آنیا تم بہت اچھے سے جانتی ہو میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، جانتی ہو نا؟ افراہیم نے آنیا کے چہرے کو چھوتی لٹ کو کان کے پیچھے کرنا چاہا، لیکن آنیا ایک جھٹکے سے تھوڑا سائڈ پہ ہوئی۔ تم ان حرکتوں سے مجھے غصہ دلا رہی ہو آنیا، افراہیم اپنا ہاتھ نیچے کرتا ہوا غصے سے بولا تو آنیا خود کو سنبھالتی ہوئی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ افراہیم بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا
تو آنیا اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، مجھے جانے دیں، اور اگر نہ جانے دوں تو؟ افراہیم ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا ہوا نارمل سے انداز میں بولا، میں ماما کو۔ اس سے پہلے کہ آنیا اپنا جملہ مکمل کرتی، افراہیم نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے بہت قریب کیا۔ آنیا کبوتر کی طرح آنکھیں نیچے سانسیں روک کے اپنے منہ پہ اس کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ آنیا، یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد میں کچھ کہوں گا نہیں اور کروں گا، اور تم اس کے لیے مجھے منع نہیں کر سکتی۔ اگر میں تمہیں یہ سب سمجھنے کا ٹائم دے رہا ہوں تو مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں۔ آئندہ جو میں کہوں اسے ایک ہی بار میں سن کے اس پہ عمل کرنا، سمجھی؟ افراہیم اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کے کمرے سے چلا گیا۔ آنیا واپس زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پہ ماتم کرنے لگی۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ افراہیم کا رویہ بھی سمجھ سے باہر تھا۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں ماما، آفس میں کر لوں گا، اللہ حافظ۔ افراہیم کے جاتے ہی سرفراز صاحب نے راحیلہ کی طرف دیکھا۔ جی میں لے کے آتی ہوں۔ جیسے ہی راحیلہ نے آنیا کے روم کا دروازہ کھولا اسے شدید دھچکا لگا۔ آنیا سرزمین سے ٹکائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ راحیلہ نے جیسے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اس کی زوردار چیخ نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا ہوا آنیا بیٹا، ڈر کیوں رہی ہو؟ اور یہاں ایسے؟ ماما، آنیا راحیلہ کے گلے لگ کے رونے لگی تو راحیلہ نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے سوال کیا، کیا افراہیم نے کچھ کہا ہے؟ ماما واقعی کیا میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں؟ راحیلہ کو آنیا کا سوال سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اسے خود سے الگ کر کے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کو واقعی احساس نہیں ہے کہ آپ دونوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ افراہیم، جس کو آج تک 20 سالوں سے میرا بھائی بتایا گیا تھا، اچانک سے اسے میرا شوہر بنا کے مجھے اس کے سپرد کر دیا۔ ماما اس سے اچھا ہوتا آپ میرا گلا گھونٹ کے مار دیتی۔ یہ رات میں نے کس اذیت میں گزاری ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آنیا میری جان، بس رونا تو بند کرو۔ تم ابھی اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بات نہیں ہے، تم کچھ دن کے لیے اپنے روم میں چلی جاؤ، اوکے؟ ابھی جلدی سے فریش ہو کے نیچے آؤ، تمہارے بابا ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ اٹھو جلدی سے میری پیاری بیٹی۔ سارا دن آنیا نے بے چینی سے گزارا۔ 2-3 بار کوشش کی کہ خود کو ختم کر لے، لیکن سرفراز صاحب کا خیال یہ کرنے سے روک دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈنر کر کے اپنے روم میں آئی تو جلد ہی بستر پہ لیٹ کے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ افراہیم اپنی روٹین کے مطابق کھانا کھانے کے بعد لان میں واک کر کے اپنے کمرے میں آیا تو آنیا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا جس کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ افراہیم بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا آنیا کے روم کی طرف آیا اور بغیر ناک کیے اندر چلا گیا۔ آنیا کو اپنے بستر پہ سوتا دیکھ کے افراہیم کا دماغ گھومنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے جھٹ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ آنیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ آنکھیں کھول کے افراہیم کو دیکھ کے خود میں سمٹی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے وہ ماما کا نام مت لو۔ افراہیم نے انگلی اٹھا کے تلخ لہجے میں کہا تو آنیا کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا، لیکن اب وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا میں آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ آنیا نے افراہیم کی بات کاٹتے ہوئے مضبوط لہجہ اپناتے ہوئے کہا تو افراہیم اس کی طرف جھکا۔ کیوں؟ ماما نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شوہر کی ہر بات ماننی چاہیے؟ افراہیم کے منہ سے شوہر کا لفظ سنتے آنیا نے پلکیں جھکائیں۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ آنیا نے آنکھیں جھکائے ہوئے کہا۔ اٹھو اور چلو اپنے روم میں۔ میرا روم یہ ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے آنیا۔ افراہیم یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تو آنیا کے دل کو کچھ سکون ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ سکون ہوا کی طرح اڑ گیا جب افراہیم دروازہ لاک کر کے آنیا کی طرف مڑا۔ آنیا بستر سے اچھل کے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ جائیں پلیز۔ بہت کوشش کے بعد بھی آنیا خود کو نارمل نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آنیا جہاں کھڑی ہو وہیں بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ آنیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
افراہیم سے عجیب سا خوف اور وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے آنیہ میں تم تک پہنچ نہیں سکتا؟ افراہیم نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا تو آنیہ کے اندر خوف کی لہر سی اٹھی۔ میں شور مچا دوں گی اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو۔ تمہیں کیا لگتا ہے آنیہ میں تم تک پہنچ نہیں سکتا؟ افراہیم نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا تو آنیہ کے اندر خوف کی لہر سی اٹھی۔ میں شور مچا دوں گی اگر آپ نہیں گئے یہاں سے۔ چیلنج؟ افراہیم نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا تو آنیہ نے شور مچانے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن افراہیم پلک جھپکتے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ افراہیم اسے بازوؤں سے پکڑ کے پیچھے دیوار سے لگائے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آنیہ کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دماغ میں اس قید میں گزری پہلی رات کا منظر چلنے لگا۔ افراہیم کا ایک ہاتھ آنیہ کی آواز بند کرنے کے لیے منہ پہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ آنیہ کے بازوؤں پہ گرفت جمائے ہوئے تھا۔ افراہیم کے ہاتھوں کی تپش اور سانسوں سے نکلتی ہیٹ آنیہ کو اس شخص کی یاد دلا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور افراہیم کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جی ضرور، آپ جب مرضی آ سکتے ہیں، لیکن میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے۔ جی سرفراز صاحب کہیں، ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی بات پہ عمل کیا جائے۔ میری بیٹی ابھی تک ان سب چیزوں سے نکل نہیں پا رہی ہے۔ تو سرفراز صاحب میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، آپ فکر نہیں کریں، ہم خیال رکھیں گے۔ جی بہتر۔ کس کا فون تھا؟ سرفراز صاحب کے کال بند کرتے ہی راحیلہ نے ٹیبل پہ ناشتہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ بلال کا فون تھا، وہ آنیہ سے مل کے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پولیس والا؟ راحیلہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں۔ کمرے میں لائٹ آن ہونے کی وجہ سے آنیہ کی آنکھ کھلی تو سامنے افراہیم بال سنوارتا ہوا نظر آیا۔ آنیہ کی آنکھوں کے سامنے وہی رات والا منظر گھومنے لگا۔ وہ فوراً اٹھی، خود کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے۔ افراہیم کی آنیہ پہ نظر پڑی تو فوراً آنیہ کی طرف مڑا۔ اب اس کمرے سے جانے کا مت سوچنا، رات میں تمہیں باہوں میں اٹھا کے لایا تھا، اور اگر دوبارہ تم نے یہ حرکت کی تو میری قربت سہ نہیں پاؤ گی تم۔ افراہیم تو بات کر کے چلا گیا، لیکن آنیہ کا دماغ ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ رات افراہیم کے ہاتھ لگاتے مجھے یہ کیوں لگا کہ میں واپس اسی قید میں چلی گئی ہوں اور میرے سامنے وہی شخص مجھے جکڑے ہوئے ہے۔ اگر میرے لیے افراہیم بھائی کی حیثیت رکھتا تو میں بھی اس کے لیے بہن کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھر کیسے اس نے اتنی آرام سے خود کو میرا شوہر مان لیا؟ کیوں وہ خود کو مجھ پہ مسلط کر رہا ہے؟ کیا اسے وقت کی ضرورت نہیں خود کو سمجھانے کے لیے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی اگر وہ ایک بار بھی میرے قریب آیا تو۔ آنیہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پکڑ کے کھینچا۔ میں نہیں سوچنا چاہتی کچھ بھی، پلیز۔ آنیہ روتے ہوئے چیختے چلانے لگی تو نیچے بیٹھے ناشتہ کر رہے سرفراز، راحیلہ اور افراہیم جلدی سے اوپر آنیہ کے روم میں آئے۔ آنیہ میری بچی کیا ہوا؟ چھوڑو اپنے بالوں کو۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ راحیلہ فوراً آگے بڑھی، آنیہ سے اس کے بال چھڑوانے لگی۔ سرفراز صاحب کی روح تک کانپنے لگی تھی آنیہ کی چیخو پکار سن کے۔ بابا فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ افراہیم نے سرفراز صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تسلی دینی چاہی، جس کا اس لمحے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آنیہ نڈھال سی ہو کے ڈھہ گئی تھی اور راحیلہ نے اسے لٹایا، اس کے بال سہلانے لگی۔ کیا حال ہو گیا میری بچی کا؟ سرفراز صاحب میں تو کہتی ہوں ایک بار ہمیں آنیہ کا مکمل چیک اپ کروانا چاہیے۔ ماما آپ فکر نہیں کریں، وہ کافی ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بہتر ہو جائے گی۔ افراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے راحیلہ، بار بار ہاسپٹل جا کے ڈاکٹروں کے سوالات۔ سرفراز صاحب کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اب انہیں وہاں کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ماما آج آپ بابا کو ہاسپٹل ضرور لے کے جائیے گا، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں بیٹا مجھے یاد ہے، لیکن پھر آنیہ گھر پہ اکیلی ہوگی تو پھر کیسے؟ ماما آپ چلی جانا بابا کے ساتھ، میں 2 گھنٹے میں فری ہو کے گھر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم آ جانا، یہ نہ ہو آنیہ اکیلی رہ جائے۔ اوکے ماما۔ افراہیم ماں کے ماتھے پہ پیار کر کے چلا گیا، لیکن راحیلہ آنیہ کی طرف دیکھ کے اپنے رکے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ راحیلہ سرفراز کو لے کے ہاسپٹل جا چکی تھی۔
جانے سے پہلے وہ تمام ملازمین کو آنیہ کا خیال رکھنے کا کہہ کے گئی تھی۔ آنیہ کی آنکھیں جیسے جیسے کھل رہی تھیں اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کے اٹھ کے بیٹھ گئی، لیکن دماغ گھوم رہا تھا۔ اچانک سے آنیہ کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھنے کی کوشش کی۔ افراہیم دروازہ لاک کر کے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اٹھ گئی، وہ سوالیہ کہتا ہوا اس کے بہت قریب آ بیٹھا تو آنیہ نے اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ سر میں درد کی وجہ سے بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آنیہ کی آنکھیں، ناک، ہونٹ سب سرخ پڑ گئے تھے، شاید اسے شدید بخار ہو رہا تھا۔ ادھر دکھاؤ، تمہیں تو بخار ہے۔ افراہیم نے اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ ویٹ، میں میڈیسن لے کے آتا ہوں۔ اس نے آنیہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جس پہ میڈیسن پڑی تھی، دوسرے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھمایا۔ میڈیسن کھلا کے افراہیم فریش ہونے چلا گیا۔ آنیہ کو میڈیسن کے بعد اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ سر بھاری، آنکھیں بوجھل ہو گئی تھیں۔ افراہیم دوبارہ آنیہ کے پاس آ بیٹھا تو آنیہ نے بوجھل ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ افراہیم ہلکا سا مسکرا رہا تھا اور شاید اپنا ہاتھ آنیہ کے قریب لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا آنیہ، میں تمہیں زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا، اس نے آنیہ کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی پیاری ہو۔ آنیہ کو اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس نے بہت ہمت کر کے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کے گرد اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا۔ کیا کرتی ہو آنیہ تمہیں اپنا بالکل خیال نہیں ہے۔ دیکھو کتنا بخار ہو رہا ہے تمہیں، لیکن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی میری قربت میں۔ مجھے محسوس کرو آنیہ، تمہیں بہت سکون ملے گا۔ آنیہ کو اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اس سے خود کو دور رکھنے کی۔ وہ آنیہ کی حالت کو مسلسل اگنور کر کے اس پہ جھکا۔ چھوڑو، آنیہ کی آواز بمشکل اس کے کانوں تک پہنچ پائی، لیکن اس نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ جب تک اس کی وحشت ختم ہوئی تب تک آنیہ مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پہ افراہیم باہر آیا تو میڈ نے بتایا کہ پولیس آئی ہے۔ اوکے، ان کو چائے وغیرہ سرو کرو، میں آتا ہوں ابھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ افراہیم صاحب؟ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ اچانک؟ جی ہم نے سرفراز صاحب کو فون کر کے پرمیشن لے لی تھی۔ کہاں ہیں آپ کی بہن؟ بلوائیں اسے۔ افراہیم نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پولیس والے کو اپنے اور آنیہ کے نکاح کا بتایا۔ کیا مطلب وہ آپ کی بہن نہیں ہے؟ پولیس والے نے حیرانگی چہرے پہ سجائے افراہیم سے پوچھا تو افراہیم نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ اگر وہ اس وقت میرے نکاح میں ہے تو مطلب وہ میری بہن نہیں تھی۔ اچھا، تو کہاں ہیں وہ آپ سے ابھی نہیں مل سکتی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، ابھی میڈیسن کھا کے سو رہی ہے۔ افراہیم صاحب دیکھیں، ہم پولیس والے ہیں، شک کرنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ جی ضرور، آپ اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھیج دیں، وہ دیکھ آئے گی، افراہیم نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تو پولیس والے نے لیڈی کانسٹیبل کو آنیہ کے روم میں بھیجا، جو چند منٹ میں ہی واپس آئی اور افراہیم کی کہی بات کی تصدیق کی۔ سر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، کانسٹیبل نے گاڑی میں بیٹھتے ہی آفیسر سے کہا۔ سر جب میں آنیہ کے روم میں گئی تو مجھے وہاں بہت کچھ عجیب لگا۔ مطلب؟ سر وہ واقعی بخار میں اپنے ہوش کھوئے ہوئے تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا۔ اور سر جب میں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ چھوا تو میں نے اس کی گردن پہ عجیب سے نشان دیکھے، جیسے کسی کے کاٹنے کے ہوں، اور نشان بالکل بھی پرانے نہیں تھے۔ مجھے تو یہ افراہیم کا آنیہ سے نکاح سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ بہن بھائی ہیں، اب میاں بیوی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افراہیم واپس روم میں آیا تو آنیہ کے قریب ہی بیٹھ کے اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔
وہ دنیا جہان سے بے ہوش پڑی، انجان، ہر چیز سے نا واقف تھی۔ جیسے ہی افراہیم کی نظر آنیہ کی گردن پہ پڑی، وہ اٹھا اور اس نشان کو چھپانے کے لیے میڈیسن لگانے لگا۔ تبھی افراہیم کا موبائل بجنے لگا۔ جی ماما۔ بیٹا تم گھر پہنچ گئے تھے؟ جی ماما، میں تو کافی ٹائم پہلے آ گیا تھا، آنیہ کو بخار تھا، اس کو میں نے میڈیسن دے کے سلا دیا ہے۔ افراہیم نے آنیہ کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے ماں سے جھوٹ بولا۔ اچھا کیا میری جان، اس کا بہت خیال رکھنا، ہمیں یہاں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ ڈونٹ وری ماما، آپ آرام سے ہو آؤ، یہاں پہ میں ہوں۔ اوکے بیٹا۔ فون بند ہوتے ہی افراہیم مسکراتے ہوئے آنیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کروں میری جان، پتہ نہیں تم میں ایسا کیا ہے جو باقی کسی لڑکی میں نہیں ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ افراہیم وہیں لیٹا اور سو گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد آنیہ کو ہوش آیا تو اس نے افراہیم کو اپنے قریب لیٹے دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر افراہیم پہ پڑی، اسے دھندلا سا کچھ یاد آنے لگا۔ جیسے جیسے آنیہ کو یاد آتا جا رہا تھا، وہ لرزتے وجود کے ساتھ افراہیم سے دور ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے نیچے اتری، افراہیم کی آنکھ کھل گئی۔ آنیہ نے دیوار کا سہارا لے کے خود کو سنبھالنا چاہا۔ تم نے مجھے تم نے اغوا کیا تھا، آنیہ نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو بیان کیا۔ افراہیم اس کے باوجود خاموش رہا۔ بابا؟ آنیہ، کوئی بات بیٹھ کے بھی کر لیا کرو یار، افراہیم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مطلب وہ انکار نہیں کر رہا تھا۔ آنیہ کو لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ لرزتی ٹانگیں بھاگنا چاہتی تھیں لیکن جان ختم ہو چکی تھی۔ آنسوؤں پہ کوئی اختیار نہیں تھا جو بہہ بہہ کے گردن تک کو تر کر گئے تھے۔ اچھا بیٹھو، میں ساری بات بتاؤں گا شروع سے لے کے، ایک بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بابا! آنیہ نے چیخنا چاہا لیکن آواز کہیں دب گئی تھی، وہ چاہ کے بھی چیخ نہیں پا رہی تھی۔ آنیہ تمہیں پتہ ہے تم غلطی کہاں کرتی ہو، جب تم ایک بار میں بات نہیں سنتی۔ گھر پہ کوئی نہیں ہے، اگر تم بیٹھ جاؤ گی تو سب کچھ بتا دوں گا۔ آنیہ اندر ہی اندر بھاگنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، جبکہ افراہیم کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آنیہ جھٹ سے دروازے کی طرف بھاگی لیکن اس کی ساری ہمت جواب دے گئی جب اس نے دروازے کو لاک پایا۔ اسی پل افراہیم اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو افراہیم نے جھٹ سے اسے باہوں میں لے لیا۔ اب تو تم جان گئی ہو تو اب زیادہ مزہ آئے گا۔ چھوڑو، میں بابا! یہ اب تم غلط کر رہی ہو جان، میں پیار سے بات کر رہا ہوں اور تم۔ افراہیم کی انگلی اس کے ہونٹوں پہ تھی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے جن کی کپکپاہٹ افراہیم محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے آنیہ، رحم کرو مجھ پہ، لیکن میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ افراہیم نے آنکھیں بند کر کے آنیہ کی خوشبو خود میں اتارتے ہوئے کہا۔ تو آنیہ افراہیم کے اس نئے روپ سے اور زیادہ ڈرنے لگی۔ پلیز، جانتی ہو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تم نے ابھی کہا میں بابا کو بتا دوں گی، اچھا ہوا جو کہہ دیا۔ اب میں بھی کچھ سوچتا ہوں کہ تمہیں بابا سے کیسے دور رکھا جائے۔ افراہیم کی بات سنتے ہی آنیہ وہیں ڈھہ گئی۔ وہ جو اپنی ہمت کے مطابق تھوڑی بہت مزاحمت کر رہی تھی، اس نے وہ بھی چھوڑ دی۔ ارے کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ افراہیم نے اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم افراہیم نہیں ہو۔ آنیہ نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا تو افراہیم مسکرایا۔ ہاں، میں وہ افراہیم نہیں ہوں، میں تمہارا افراہیم ہوں۔ ویسے اب تم سب جان ہی گئی ہو تو تمہیں کسی بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنیہ کے ہونٹوں کو قید کرنا چاہا، لیکن آنیہ اپنی پوری ہمت سے منہ پھیر کے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ آنیہ، غصہ مت دلاؤ مجھے۔ افراہیم نے چہرے پہ سنجیدگی سجائے آنیہ کو گھورا۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز۔ نہیں میری جان، اب تمہاری ساری زندگی
میری قید میں گزرے گی۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکو گی۔ اس نے بہت پیار سے آنیا کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ آنیا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جان، اب تم جان گئی ہو سب کچھ تو میں رسک نہیں لے سکتا، تو آج سے تم اس روم سے باہر نہیں نکل سکو گی۔ نہیں پلیز، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، پرومس۔ کوئی فائدہ نہیں اس طرح سے پریشان ہونے کا، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ میرے بابا مجھے یہاں سے نکال لیں گے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آنیا نہ جانے کیوں چلائی تھی۔ کیا وہ افراہیم کو خوف میں مبتلا کرنا چاہتی تھی؟ افراہیم زوردار آواز میں ہنسا اور ایک جھٹکے سے آنیا کا سر دیوار میں دے مارا۔ دوسرے ہی پل وہ آنیا کو چھوڑ کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے شیشے سے اپنے ہاتھ پہ وار کیا جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ آنیا اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ افراہیم کو دیکھنے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا آنیا؟ وہ معصوم سی شکل بنا کے آنیا کی طرف پلٹا۔ آنیا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ یہ میں نے نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی جب اس کے کان میں افراہیم کی آواز پڑی۔ نہیں ماما، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، آپ بس جلدی آ جائیں ماما، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ 2 منٹ میں ہی وہ کال بند کر چکا تھا۔ آنیا کے آنسو بہنا بھی بند ہو چکے تھے۔ اب وہ زمین پہ نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ افراہیم نے اپنے ہاتھ پر جیسے تیسے بینڈیج کی اور میڈیکل باکس اٹھائے وہ آنیا کے قریب آیا۔ فرار کا راستہ سوچ رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تو افراہیم کو قریب دیکھ کے وہ خود میں سمٹی۔ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ خود کو بھی زخمی کر لیا، مجھے بھی زخمی کر دیا۔ وہ اس کے زخم صاف کرتا ہوا بولے جا رہا تھا، لیکن آنیا اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کتنے سال ہم ایک چھت کے نیچے رہے، پھر کیوں میں اسے پہچان نہیں پائی؟ کیا یہ واقعی مجھے پاگل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ سوچنا ہوگا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ ایک بار بابا آ جائے میں سب کچھ انہیں بتا دوں گی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افراہیم کی آواز پہ وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا سوچنے کا۔ خیر، میں اب باہر جا رہا ہوں، اور اگر تم نے شور مچایا یا کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میرے ساتھ گزری راتیں یاد کر لینا، میں اس سے بھی برا پیش آؤں گا۔ افراہیم کمرے سے جاتے ہوئے آنیا کا موبائل ساتھ لے کے جانا نہیں بھولا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے جا چکا تھا۔